9th کلاس السلام علیکم۔ مطالعہ پاکستان کی کلاس میں باب دوم میں آج ہم سوال نمبر 3 کریں گے۔ سوال نمبر 3 ہے، کابینہ مشن پلان کیا ہے؟ اس کے اغراض و مقاصد بیان کریں۔ 1942 میں حکومت برطانیہ نے برصغیر کے مسائل حل کرنے کے لیے کرپس مشن بھیجا تھا، جس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ کرپس مشن کی تجاویز کو کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے مسترد کر دیا تھا۔ اس کے بعد حکومت برطانیہ نے 1946 میں مسٹر کرپس کی سرکردگی میں ہی 3 وزراء پر مشتمل ایک مشن ہندوستان بھیجا، تاکہ ہندوستان کے تمام مسائل کا حل نکالا جا سکے۔ یہ مشن جب برصغیر پہنچا تو اس نے مختلف رہنماؤں سے ملاقات کی، جس میں اہم رہنما مولانا عبدالکلام آزاد، گاندھی اور قائد اعظم تھے۔ مشن کی ملاقات کے بعد مسٹر کرپس کو اندازہ ہوا کہ قائد اعظم اور مسلم لیگ کا بنیادی مقصد پاکستان کا قیام ہے، جبکہ کانگریس کا بنیادی مقصد متحدہ ہندوستان کا قیام ہے۔ مذاکرات کے جتنے بھی دور ہوئے وہ تمام ناکام ہو گئے، کیونکہ فریقین کسی بات پر متفق نہیں ہو رہے تھے۔ کابینہ مشن نے بالآخر اپنی تجاویز 16 مئی 1946 کو پیش کی۔ ان تجاویز کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: قلیل المیعاد اور طویل المیعاد تجاویز۔ قلیل المیعاد تجاویز میں جو سب سے پہلے تجویز رکھی گئی تھی وہ یہ تھی کہ جو پارٹی ان تجاویز کو قبول کر لے گی اسے حکومت برطانیہ اب پوری حکومت میں شامل ہونے کی دعوت دے گی، جبکہ طویل المیعاد تجاویز میں جو تجاویز شامل تھیں اس میں سب سے پہلے ہندوستان کے تمام صوبوں کو 3 گروپوں میں تقسیم کرنا تھا۔ گروپ الف، جس میں ہندو اکثریتی صوبے شامل تھے: یو پی، مدراس، ممبئی، متحدہ صوبہ جات، اڑیسہ اور بہار۔ یہ 6 ہندو اکثریتی صوبے تھے گروپ الف میں۔ گروپ بے، جس میں 4 مسلم اکثریتی صوبے شامل کیے گئے تھے: پنجاب، سرحد، بلوچستان اور سندھ۔ گروپ جیم، جس میں 2 مسلم اکثریتی صوبے شامل کیے گئے تھے: آسام اور بنگال۔ طویل المیعاد تجاویز کی دوسری تجویز میں یہ نکتہ رکھا گیا تھا کہ ان تینوں گروپوں پر مشتمل ایک مرکزی انتظامیہ ہوگی، جس کے پاس مختلف شعبے ہوں گے، جیسے دفاع، مواصلات اور مالیات۔ تیسری تجویز میں یہ شامل کیا گیا تھا کہ 10 سال کے بعد اگر کوئی صوبہ اپنے گروپ سے علیحدہ ہونا چاہتا ہے یا کسی دوسرے گروپ میں شامل ہونا چاہتا ہے تو اسے علیحدگی کا حق حاصل ہوگا۔ ان تجاویز کو دیکھتے ہوئے قائد اعظم نے اسے منظور کر لیا۔ اس میں واضح طور پر پاکستان کا مطالبہ تسلیم نہیں کیا گیا تھا، مگر ایک تصور موجود تھا کہ 10 سال کے بعد اگر کوئی صوبہ علیحدہ ہونا چاہے تو وہ اپنے گروپ سے علیحدہ ہو سکتا ہے۔ جبکہ کانگریس کا رد عمل جو تھا وہ کچھ مختلف تھا۔ کانگریس کو اس بات کی خوشی تھی کہ ہندوستان کو تقسیم نہیں کیا گیا، مگر یہاں پر جو گروپوں کی تقسیم کی گئی تھی اور جو اختیارات دیے گئے تھے آئین ساز اسمبلی کو، اس کے بارے میں گاندھی اور دیگر لیڈروں نے مختلف بیانات دیے۔ ان بیانات کو دیکھتے ہوئے قائد اعظم نے ان تجاویز پر دوبارہ غور کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان تجاویز پر مسٹر جواہر لال نہرو نے 10 جولائی 1946 کو کانگریس کا صدر منتخب ہونے کے بعد بیان دیا کہ کانگریس آئین ساز اسمبلی میں شامل ہوگی تو وہ تمام معاہدوں کی زنجیروں سے آزاد ہو جائے گی اور ہر طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح سے آزاد ہوگی، اور کانگریس کابینہ مشن پلان میں کسی قسم کی تبدیلی کرنے کی مجاز ہوگی۔
مسلم لیگ نے فیصلہ کیا کہ نہرو کے اس بیان کی وجہ سے قائد اعظم اور مسلم لیگ ان تجاویز پر دوبارہ غور کریں گے۔ بالآخر 29 جولائی 1946 کو مسلم لیگ کونسل کے ایک اجلاس میں ایک قرارداد منظور کی گئی، جس میں نہرو کے بیان کے رد عمل کے طور پر کابینہ مشن پلان کی منظوری واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ یوم راست اقدام 16 اگست 1946 کو مسلم لیگ اور قائد اعظم کی اپیل پر یوم راست اقدام منایا گیا، جس میں مسلمانوں نے حکومت کی غلط پالیسیوں کے خلاف احتجاج کیا۔ یہ احتجاج مسلم لیگ کی تاریخ کا پہلا بڑا اجلاس تھا۔ اس طرح سے کابینہ مشن کا رد عمل سامنے آیا۔ شکریہ۔